گستاخ ہیں یا کیا ہے آپ کے؟ ہمارے نزدیک تو کچھ نہیں ہے سر، چلیں آپ کے پاس کوئی مواد ہے تو پیش کریں۔ میں لگا دوں ٹائمر سر؟ آپ کی حسن مرضی علیہ جناب، صاحب جی رحمہ سر، لگانا چاہے لگا دیں جی بھائی۔ جی جی میں نے لگا دیا ٹائم۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، موضوع گفتگو ہے والدین کریمین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جماعت مخالفین کے اکابر، مجتہدین، متکلمین اور محدثین کا عقیدہ اور ان کے کتب میں ان کے صحیح احادیث۔ دیکھیں، عقیدہ بنتا ہے یا تو یہ کہ کسی موضوع پہ دلیل، عقلی واضح دلیل ہو، اگر عقلی واضح دلیل ہے یا نہیں ہے تو وہ نص ہو اس مسئلے پر، یعنی اگر نص بھی کسی مسئلے پر ہو تو اس سے عقیدہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور نص صحیح ہونی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں شتم کے متعلق بات کروں گا۔ شتم، سب، گالی کس کو بولتے ہیں، توہین کس کو بولتے ہیں؟ دیکھیں، یہ صحیح بخاری ہے، یہاں پہ ایک روایت ہے کتاب بدء الخلق میں، روایت نمبر ہے، اللہ آپ کا بلا کرے، 3193۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کہتا ہے شتمنی ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے، بنی آدم مجھے گالی دیتے ہیں۔ اچھا، وَأَمَّا شَتْمُهُ فَقَوْلُهُ إِنَّ لِي وَلَدًا، اللہ بنی آدم کی شتم، سب، مجھے گالی کیا ہے کہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک ایسی چیز کا نسبت دینا کہ اس کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں جو جماعت مخالفین کے نزدیک صحیح حدیث ہے، اس کو گالی قرار دیا۔ اس حدیث کے شرح میں حافظ ابن حجر فتح الباری میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 332 ہے، اس میں فرماتے ہیں یشتمنی ابن آدم والشتم هو الوصف بما يقتضي النقص۔ آپ کوئی بھی کسی شخص سے کوئی چیز ایسے وصف کر دیں اس سے جو اس میں نقص، جو اس میں کمی، اس میں پستی، اس میں ضعف، اس میں بے عزتی کی کوئی بات لا دیں تو اس کو کہتے ہیں گالی، اس کو کہتے ہیں شتم۔ تو اب جب پتا چلا میرے محترم ناظرین کہ شتم کیا ہوتا ہے، شتم یہ ہے کہ مثلا آپ کہتے ہیں اللہ کا شتم کیا، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے کہا کہ یہ گالی ہے میرے لیے۔ کیوں گالی ہے؟ کیونکہ یہ ایسے وصف ہے جو نقص کا، میرے متعلق نقص کا مقتضی ہے۔ یہ کتاب ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جلد نمبر 1 ہے۔ یہاں پر فرماتے ہیں بالاجماع کہ جو بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شتم کرے، سب کرے، ان کے متعلق کوئی عیب بیان کرے، چاہے وہ عیب ان کی نفس میں ہو یا ان کی نسب میں ہو یا ان کے دین میں، ان کے خصلت، کسی خصلت میں ہو، تصریح کرے یا اشارہ کرے کہ اس کا حکم کیا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ یہ صاب ہے، صاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقتل، یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، یہ صاب ہے، شاتم ہے، شاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جاتا ہے۔ اور یہ مسئلہ کیا ہے؟ وَهَذَا كُلُّهُ اجماع، یہ مسئلہ اختلاف ہی نہیں ہے، سب علماء کا اس میں اجماع ہے، من العلماء وَأِمَّةِ الْفَتْوَى من لدن الصحابہ الى هلم جرہ، صحابہ کے دوران سے لے کر آج تک سب علماء میں اجماع کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں، ان کی نسب یا نسب میں کوئی نقص لاحق کرے تو کیا ہے، وہ شاتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ علن کہہ دے، اشارتاً بھی کہہ دے وہ شاتم بن جاتا ہے اور وہ مرتد ہے اور واجب القتل ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین، شتم کس کو بولتے ہیں؟ کسی کے لیے نقص کی صفت بیان کرنا، اور جیسے القیدو کا اللہ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور شاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہ آپ پیغمبر ہی کو گالی دے دیں، ان کے نسب میں بھی کوئی چیز ایسی ضعف، کوئی بے عزتی والی بات داخل کر دیں، یہ شاتم نبی ہے۔ اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہمارا اجماع ہے صحابہ کے دوران سے لے کر آج تک کہ ایسا شخص شاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ مرتد ہے اور قتل کیا جائے گا اس کو۔ اچھا، جب یہ پتا چلا میرے محترم ناظرین، تو اب آئیے کہ میں اس فرقے کے صحیح ترین کتب میں ان کا اصلی عقیدہ بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق ان کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دارالفکر، ملاحظہ کریں، یہ صفحہ نمبر 201 ہے۔ یہاں پر مسلم فرماتے ہیں، مسلم نے حجاج النیسابوری
لیس کل شیء عندی صحیح وضعته ها هنا انما وضعتها هنا ما اجمع علیہ. کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب مسلم جو لکھا ہے، یہ کتاب مسلم یہ اس طرح نہیں ہے کہ میں نے صرف جتنے میرے پاس صحیح احادیث تھی میں نے اس میں ڈال دیے، نہیں، اس طرح نہیں کہ جتنے میرے اجتہاد میں، میرے رائے میں صحیح احادیث ہے میں نے جمع کیے، نہیں، میں نے صرف وہ احادیث اس میں جمع کی جس پہ سب کا اجماع ہے کہ یہ صحیح ہے. مسلم کے سب احادیث اجماعی ہیں، اس پہ اختلاف ہے ہی نہیں، اور یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. جماعت مخالفین کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب کس کو قرار دیتے ہیں؟ بخاری مسلم کو. مشہور ہے صحیح، نام ان لوگوں نے رکھا ہے صحیح مسلم، اور اس کے تمام احادیث کو یہ حجت مانتے ہیں. اچھا، جب یہ پتا چلا، ملاحظہ کریں اسی مسلم میں، ملاحظہ کریں، میں یہ حدیث آپ کو دکھا دوں، صفحہ نمبر 127 میں، بیان ان من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين. کہتا ہے یہ جو عنوان ہے یہ حدیث نہیں ہے، یہ مسلم کا اپنا الفاظ ہیں، مسلم کا اجتہاد ہے. اچھا، من مات علی الکفر فهو فی النار، اب بلکہ یہ احادیث کے متون بھی ہے، یہ الفاظ جو احادیث کے متون بھی ہے، اور اس نے انتخاب کیا اسی الفاظ کو کہ اب عنوان کا نام احادیث کے متون سے رکھا ہے. اچھا، محدثین بہت اس طرح کرتا ہے کہ جو کفر پہ مرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے. جو کفر پہ مرتا ہے وہ جہنمی ہے. ولا تنالوا شفاعہ، اور اس کو کسی قسم کی شفاعت نصیب نہیں ہوتی. ولا تنفعه قرابۃ المقربین، اور اس کو اس کے اگر رشتہ دار، مثلا کسی کا بیٹا بہت اللہ کا مقرب ہے، تو یہ اس رشتے کا اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا جو کافر مرا ہے. انس کہتا ہے کہ ایک شخص آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قال این ابی، اس سے پوچھا کہ میرے والد کہاں ہیں. تو یہ اب میرے والد کا پوچھا نا، اپنے ابے کا پوچھا اس نے اپنے پانچویں جد کا نہیں پوچھا، اپنے ابے کا پوچھا. اب کا مطلب پتہ ہے ہمیں، جد کو نہیں بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب کس کو بولتے ہیں؟ اب اس نے اپنے ابے کا پوچھا، اس کے فادر کا، اس کے والد کا. میرے والد کہاں ہیں؟ کہا فی النار، فرمایا کہ تیرے ابا جی جہنم میں. اچھا، فلما قفا، جب وہ شخص پشت کیا، چل گیا، اس کا دل ٹوٹ کے چلا گیا، دعا ہو، اس کو واپس بلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فقال ان ابی و اباک فی النار، کہا میرے ابا جان بھی جہنم میں، میرے بھی ابا جان جہنم میں، اور تیرا ابا جان بھی جہنم میں، دونوں کے ابا جان جہنم میں. تو اس طرح ان کے نزدیک صحیح حدیث صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کریم کہاں پہ؟ جہنمی. اپنے چچے کا نہیں پوچھا، اپنے جد کا نہیں پوچھا، کس کا بولا؟ اپنے والد گرامی کا بولا. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین. اچھا، اور اس مسلم جو ان کے نزدیک قرآن کی بہن ہے، قرآن کے بھائی ہے، لا تنالہ من مات علی الکفر، یہ اس کا مصداق کون ہے؟ جو کافر مرتا ہے وہ جہنم میں ہے، شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوتی، اس کا بیٹا اگر مقرب بھی ہو تو اس کا فائدہ نہیں پہنچتا. یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ علیہ السلام، جو نستجیر باللہ، جو کفر پہ مرا ہے. یہ کون ہے؟ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد، ان کے متعلق انہوں نے الفاظ لکھے. اچھا، اب یہ مسلم کا جو صحیح ترین شرح ہے، شرح مسلم بشرح النووی، یحییٰ بن شرف النووی کی جو شرح ہے، جلد نمبر 3، چاپ دار الفکر، ملاحظہ کریں. اسی حدیث کی شرح میں وہ کیا فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں بلی کہ اس میں یہ ہے کہ لا تنفع ان من مات في الفطرة على ما كانت عليه عرب من العبادة الاوثان فهو من اهل النار. کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد یہی ہے کہ جو لوگ فطرہ میں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب کوئی نبی نہیں تھا نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے جو لوگ فطرت، اس فطرہ میں مرے ہیں، وہ جہنمی ہیں. کیوں جہنمی ہے؟ کیونکہ ہؤلاء قد بلغتهم دعوت ابراہیم وغیرہ من الانبیاء صلوات اللہ تعالی وسلم علیہ، کیونکہ ان کو دعوت ابراہیم پہنچا تھا، دعوت ابراہیم پہ بھی ایمان نہیں لائے. تو ان کے اس بڑے مفسر نے، شارح حدیث نے یہ بتا دیا کہ بھئی حضرت عبداللہ علیہ السلام کو دعوت ابراہیم بھی پہنچا تھا، انہوں نے انکار کیا تھا. تو بہرحال یہ نستجیب اللہ کافر مرے. یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد. اچھا، چاپ دار الفکر، ملاحظہ کریں یہاں پر، بابن فی ذراری المشرکین.
ذراری المشرکین، مشرکین کے نسل میں، مشرکین کے بیٹوں، مشرک زادے کون ہیں؟ یہاں پر اسی باب میں بتا دیتا کہ اب مشرک زادہ سے مراد کون ہے، اسی حدیث کو لے کے آتا ہے کہ فإن ابی و اباک فی النار، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے والد صاحب جہنم میں. تو ان کے صحیح ترین حدیث میں کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو مشرک زادہ کہا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نسب میں کوئی نقص داخل کرے، وہ خود ان کا اپنا اجماع ہے کہ وہ شاتم نبی ہے، وہ قاتل مرتد. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کا پورا محدثین کا ٹولہ اور ان کا ابو حنیفہ سب کے سب ان کے مجتہدین کیا ہو گئے بھائی؟ سب کے سب مرتد ہو گئے، کیونکہ سب شاتم ہیں. جی سر. قائم ختم ہو گیا. جی سر. ادعا کے لیے وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، حسن اللیاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق جو مسئلہ بتایا کہ یہ اس کا تعلق عقیدے سے. پہلی بات یہ بتا دیں کہ اہل سنت حضرات کے نزدیک یہ جو مسئلہ ہے یہ عقیدے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایک تاریخی اور نظریاتی طور پر اخلاقی اور تاریخی اور نظریاتی مسئلہ ہے. اگر آپ یہ کہا جائے کہ اس مسئلے کی بنیاد پر کسی ایک فریق کو ہم کفر اور کافر قرار دے تو یہ سراحتاً ظلم ہے اور سراسر اس فریق کے ساتھ ظلم ہے. اگر ہم یہ کہے کہ اہل سنت اس وجہ سے کافر ہے تو یہ ان کے ساتھ ظلم ہے، یا اگر ہم یہ کہیں کہ اہل تشیع حضرات اس عقیدے کی وجہ سے کافر ہے تو یہ ان کے ساتھ ظلم ہے. بلکہ رہی یہ بات کہ اہل سنت کے حضرات کا کیا مسلک ہے، تو اکثریت کا مذہب یا رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین تھے وہ قابل احترام و قابل ادب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور عزت کا خیال رکھتے ہوئے ان کے والدین کے عنوان پر ان کے بارے میں ایسا بحث اور مباحثہ کرنا بالکل جائز نہیں اور ادب کے خلاف ہے. یہ اہل سنت کا کہتے ہیں. اور رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے وفات پا چکے تھے، تو اس وجہ سے وہ حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے. اور دوسری بات یہ کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر بھی نہیں تھے، بلکہ وہ آل فطرہ میں سے تھے، یعنی فطرت کے مذہب پر تھے. اور اہل فطرہ وہ لوگ کہلاتے ہیں جو کسی نبی کے دعوت کے ملنے سے پہلے یا کوئی نبی کے دعوت پہنچانے سے پہلے وہ وفات پا جائے تو اس کو کہتے آل فطرہ، اہل فطرہ، یعنی فطرت پہ وہ برقرار رہے. اگر وہ شرک سے پاک ہوں گے تو اللہ ان کے ساتھ رحم و درگزری کا معاملہ فرمائیں گے. لیکن اہل سنت میں جو تصوف سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں ان کا مذہب یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت پر فوت ہوئے ہیں، اور وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے والدین کو دوبارہ زندہ کیا گیا اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ اہل سنت میں سے جو تصوف حضرات، صوفی حضرات ہے ان کا یہ رائے ہے. رہی یہ بات کہ اہل تشیع اہل سنت پر یہ الزام لگاتے ہیں، تو پہلی بات یہ کہ یہ عقائد میں سے نہیں ہے بلکہ تاریخی اور نظریاتی مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی فریق کو ہم کافر نہیں قرار دے سکتے. جو حسن اللیاری کی باتیں اور اہل سنت کو کفر قرار دینا تو یہ بالکل صراحتاً جائز نہیں. اور ان کے جو عقلی دلائل انہوں نے پیش کیے اور صغرا و کبرا قضیہ کو ملا کر ایک نتیجہ اس نے قائم کیا کہ یہ حضور علیہ السلام کو سب و شتم گالی دینے کے مترادف ہے، تو پہلی بات یہ کوئی مترادف نہیں ہے. اور جو انہوں نے مسلم شریف کی ایک حدیث ذکر کی تو اس کے بارے میں اکثر محدثین یہ کہتے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا کوئی نہ کوئی ضعف اس میں بیان کی ہے. تو لہذا اس مسئلے کی وجہ سے کسی بھی ایک فریق کو آپ کافر نہیں قرار دے سکتے. حسن اللیاری کے یہ دلائل
انہوں نے جو مسئلہ چھیڑا ہے صرف کم علم لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مسئلہ چھیڑا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اس مسئلے میں سکوت اختیار کیا جائے، کسی بھی جانب کی طرف رائے نہ بلکہ سکوت اور ادب و احترام کا احترام کیا جائے، اور ادب و احترام کو اختیار کیا جائے حضور علیہ السلام کی عزت اور تقدس کی وجہ سے۔